السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 3 احادیث پڑھیں گے، 3 احادیث کو اسٹڈی کریں گے 40 نووی سے، اور آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اہم احکامات، آپ کے بہت اہم نصیحتیں سیکھیں گے۔ الحدیث الخامس عشرہ، حدیث نمبر 15، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ اسم انا، اور قالا یہ خبر انا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے جی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جی، تو من یہاں پہ شرطیہ کا کام کر رہا ہے۔ من کان یؤمن، کانا فعل ماضی ناقص، یؤمن آمن یؤمن ایمان لانا، من کان یؤمن حمزہ میم نون مادہ، ہوا اس کا اسم اور وہ جا رہا ہے من کے لیے، سو یہاں سے یہ ہے کانا کی خبر شروع ہو رہی، من کانا یؤمنو، یؤمنو فعل مضارع، ہوا اس کا فاعل، باللہ متعلق فعل، والیوم مجرور ہوا با حرف جر کے عطف کی وجہ سے، آخر بھی مجرور ہوا با حرف جر کی وجہ سے۔ سوری یہ صفت بنا الیوم کی، یہ صفت بنا الیوم کی، اور یہ موصوف ہے، صحیح ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ من شرطیہ ہے تو اس کی حال میں ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اب یہ جواب شرط ہے، لام امر ہے، یہ لام امر ہے، یقل یہ فعل مجزوم ہو گیا، مضارع ہے، یقل یہ یقولو تھا ایکچولی میں، یقولو، تو جب لام مجزوم ہوا، یہ 2 مجزوم اکٹھے ہوئے تو پھر اس کو ڈراپ ہونا پڑا اور یہ مل گیا قل، یقل فعل مضارع، ہوا فاعل، اسے چاہیے وہی من، فلیقل اسے چاہیے کہ فلیقل خیرن کہ وہ خیر کہے، یہ مفعول یقل کا، کہ وہ خیر کہے، او یا پھر لیصمت، یہ بھی لام امر ہے۔ اگر تو یہ فا یا پھر واو کے ساتھ ہو تو پھر یہ لام ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اس کے بغیر ہو تو لام زیر والا آتا ہے۔ لیصمت، صمت یصمت باب نون سے، لیصمت خاموش رہنا، ہوا اس کا فاعل، اسے چاہیے کہ وہ بھلا کہے یا خاموش رہے، یعنی من کان یؤمن، یعنی اس کے ایمان کی یہ خصوصیت ہے، اس کے ایمان کا اچھا ہونا ہے، بھلا ہونا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کتنا بڑا انتظام کر دیا کہ بھائی منہ سے نکالو تو اچھی بات نکالو، نہیں تو خاموش رہو۔ اچھا، انسان خاموش رہ کر کم پچھتاتا ہے، بول کر زیادہ پچھتاتا ہے۔ بولنے پہ پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن خاموش رہنے پہ کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ شاید میں وہاں بول لیتا، لیکن اکثر بولنے پہ پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، یار میں چپ رہتا تو اچھا تھا، میرا فائدہ ہو جاتا۔ تو اکثر انسان بولنے پہ پچھتایا کرتے ہیں، خاموش رہنے پہ کم لوگ پچھتایا کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زبان کے ذریعے جو گناہ ہونے ہیں ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑا ہمیں یہ نصیحت کی، اور کس انداز سے کی کہ اسے چاہیے کہ، اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی تو اللہ پر ایمان کے، دیکھیں اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، پھر یوم آخرت میں بھائی ہم سب نے حاضر ہونا ہے کہ آخرت میں یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جہنم میں داخل کروا دے گی یا پھر جنت میں داخل کروا دے گی۔ تو اسی لیے بھائی بہتر ہے کہ اچھی بات نکالیں، جھوٹ، غیبت، گالی، برائی، گند بکنے سے، غلط باتیں بولنے سے بچیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، سیم جملہ ہے، صرف یہ چینج ہوا ہے، فلیکرم جارہ، اکرم یکرم، کاف را میم مادہ باب افعال، اکرام کرنا، ہوا اس کا فاعل، فلیکرم جارہ مفعول، جارن کہتے ہیں ہمسایہ کو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے۔ اب دیکھیں ہمسائے کہ جو آپ کے بالکل دروازے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے یا سائیڈ پہ ہے یا پیچھے ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے، آج کل جو فلیٹس میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے،
اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ایک جگہ رہتا تھا، تو میں جسٹ ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں، تو میرے اوپر پتہ نہیں ہے وہ مسلمان تھا یا نان مسلم، میرا خیال ہے مسلم تھا، یہ پتہ نہیں نان مسلم تھا، اللہ عالم، مجھے تھوڑی سی غلط فہمی ہے، بہرحال جو چیز تھی وہ میں آپ اسی طرف آتا ہوں. تو میرے چھت کے اوپر جو اس کا گھر تھا، اور وہاں بیٹھ کے اس کا گھر والے پتہ نہیں کیا تھے، وہ پیانو بجاتے تھے. اور اکثر اوقات میں نے جب کبھی کوئی قرات شروع کرنی یا بسا اوقات نوافل پڑھنے، تو جناب وہ پیانو شروع ہو جانا اوپر سے، مجھے بڑی پرابلم ہوئی. تو میں اس کے گھر گیا، اوپر جا کے انہیں کہا کہ بھائی مہربانی کیا کریں، پیانو کو یا کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیں، یا اس کی کوئی اور ٹائمنگ رکھ لیں بھائی آپ، مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے، اور یا تو اس کی آواز کم کریں، اتنی آواز ہوتی ہے کہ بالکل چھت کراس کر کے نیچے والے کمرے میں آ رہی ہوتی ہے، تو پلیز تھوڑا سا مجھ پہ مہربانی کریں. تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمسائے کا خیال رکھنا. یعنی میں اگر اپنے گھر میں ہوں تو مجھے گھر میں آواز کتنی بلند رکھنی ہے. آپ گھر میں اگر بچے ہیں تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ بھائی آپ کا شور جو ہے وہ ہمارے جو ساتھ ہمسائے ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے. تو یہ فلیکرم جارہ، اپنے ہمسائے کا اکرام کریں. اس کے اب ہو سکتا ہے وہاں کوئی بیمار ہو اور ہمارا شور شرابہ اس کو تکلیف دے رہا ہے. اچھا، یہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں داخل ہے. پھر گھر میں کھانا اگر پکے، آپ چاہیں تو اپنے ہمسائے کو کھانا بھجوائیں، بہتر، اچھی بات ہے، محبت کا باعث بنتا ہے، اس کے ساتھ شیئر کر لیں. کچھ زیادہ بنا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہیں کہ شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ہمسائے والوں کو بھی دیا جا سکے. ہمارے پاکستان میں تو اس کا بہت خوبصورت ایک رواج تھا، اب پتہ نہیں، لیکن پہلے تو ہوا کرتا تھا، ہمسائے سے ایک پیالہ سالن کا آ جایا کرتا تھا. اب تو شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید کم ہی ایسا ہوتا ہے. بہرحال ایسا چونکہ چیزیں بہت ساری بدل گئی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ چیزیں باقی رہیں. اس میں اور بھی چیزیں، اگر ہمسایہ غریب ہے اور اس کے سامنے پھر وہ شوشہ مارنے سے بچنا چاہیے کہ اس کے دل کو تکلیف ہو، اس کی تکلیف کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ بھی پھر اکرام میں آ جاتا ہے. تو ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا یہ دین کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. تو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، اپنے ہمسائے کا اکرام کرے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے اچھا ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر لے، اس کے لیے مسائل پیدا کر لے. اچھا، میرے ایک میں یو اے میں تھا، تو میرے ایک ساتھی تھا، وہ ایجپٹ تھا، تو اس کے ہمسائے میں کچھ جارڈن کوئی آدمی رہتا تھا. تو ایک دن مجھے پتہ چلا کہ تمام جو جارڈینینز ہیں وہ اس ایجپشن کے ساتھ ناراض ہیں. تو میں نے ویسے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے بھائی اس نے پولیس بلا لی. میں نے کہا بھائی کیسے پولیس بلائی؟ کہتا ہے جی وہ میں نے اسے پوچھا تم نے پولیس کیوں بلائی؟ کہتا ہے یار میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا تھا کہ تم ٹی وی جو ہے نا ہلکی آواز میں چلایا کرو، وہ نہیں مانتا تھا، تو میں نے پولیس بلا لی کہ بھائی یہ میرا ہمسایہ ہے اور یہ آواز، میں ڈیوٹی کر کے آتا ہوں، میں نے رات کو سونا ہوتا ہے، یہ رات کو اونچی آواز میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. پولیس آئی اور پولیس نے اسے وارننگ دی. خیر وہاں کا نظام ہی ایسا ہے کہ بھائی پولیس اس بات پہ آئی اور پولیس نے باقاعدہ اسے وارننگ دی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ہم تھانے لے کر جائیں گے، اگر آپ اس کام سے باز نہیں آئے تو پھر شکایت نہیں آنی چاہیے. ہمارے ہاں تو خیر پولیس ہی مسائل کا باعث بن جاتی ہے. اچھا آگے تیسرا حصہ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. یہاں پہ صرف یہ چینج ہوا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. یکرم ضیفہ مفعول ہے یکرم کے لیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مرکب اضافی ہے، جارہ بھی مرکب اضافی ہے. تو مہمان کا اکرام کرنا یعنی 3 دن کے لیے مہمان ہوتا ہے انسان، اور 3 دن کے بعد جو ہے پھر وہ مہمانی والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال کرے کہ مہمان نوازی صرف 3 دن تک ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، اس کے بعد پھر نارمل معاملات ہیں. تو کوشش کرے، مہمان بھی کوشش کرے کہ میزبان پہ بوجھ نہ بنے، اور میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کو مہمان سمجھے، اس کی خوشی محسوس کرے، اس کا آنا اس کو. اچھا ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید کے واقعات سے سیکھی کہ جس وقت ان کے ہاں فرشتے مہمان آئے تو انہوں نے ان مہمانوں سے پوچھا نہیں جی تسی کی کھاؤ گے یا تسی کی پیو گے، بلکہ جو گھر میں سب سے بہتر تھا وہ اٹھا کر لے آئے. تو اس میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی، اسٹڈی کی تھی پہلے، کہ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے گھر مہمان آیا نا، اس سے پوچھیں مت کہ بھائی تو کی کھائیں گا. آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پی لیں گے یا گرم، آپ بھائی ٹھنڈا گرم دونوں لے آئیں، جو لینا ہوگا لے لے گا. آپ کے گھر میں جو بہترین چیز ہے کھانے کی یعنی جو پیش کی جا سکتی ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیں، جو آپ کے پاس بہترین ہے، جو جسے یعنی جو پریزنٹیبل ہے اس کو اس کے سامنے پیش کریں. نہیں باہر سے لانا ہے باہر سے لے کر آئیں، لیکن
میں نے جو کتابیں پڑھی تھی اس میں آداب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پوچھنا کہ تسی کی کھاؤ گے، اور تسی پیو گے چاہ پیو گے، تسی پانی پیو گے، لسی پیو گے، پیپسی پیو گے، نو، پریزنٹ ہم، جو اس کو کھانا ہوگا وہ کھا لے گا. تو وہ پھر میں نے وہ اسی قصے کے تحت پڑھا تھا جو سورہ شاید زاریات میں ہے کہ وہ جو ہے نا بھنا ہوا، جو شاید وہ بچڑا لے کر آ گئے تھے. تو بہرحال تو پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ جی مہمان آیا، لو جی ککڑی کو، جی ککڑی میں نے مرغی ذبح کی اور جناب کھانا چھالن پکایا، لسی تازہ اور سامنے رکھ دی لا کے. ابھی جب آدھا گھنٹہ پوچھتے رہتے ہیں تو تسی کی کھاؤ گے جی، اچھا اے کھاؤ گے جی، وہ یار یہ دس از ناٹ اکرام. فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کریں، اس کو عزت سے بٹھانا، اس کو اچھی جگہ بٹھانا، صاف ستھرے جگہ پر بٹھانا، اور اس کو دروازے تک چھوڑ کر آنا. آپ اگر گاڑیوں پر آتے ہیں تو جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ نہ جائے اور گاڑی لے کے نکلنے نہ لگے آپ اس کے پاس کھڑے ہوں. ایسے نہیں وہیں اپنے بیٹھنے والی جگہ سے چل بھائی، احترام دینا، عزت دینا، مہمان کو احترام دینا. اچھا، سب سے جو بڑی غلط بات ہوتی ہے اس میں، جو اکثر مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ اب مہمان صاحب تشریف لے کے گئے ہیں نا تو پیچھے اس کی برائیاں کرنا. سارا جو اکرام کیا تھا اس میں مٹی ڈال دی، جب مہمان چلا گیا اس کے پیچھے اس کی برائیاں شروع ہو گئیں. تو دس از ناٹ اکرام. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. آگے چلتے ہیں دوسری حدیث. جی تو الحدیث السادس عشر، 16ویں حدیث. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ دیکھیے گا، انا حرف تاکید، رجلا یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، نکرہ. اچھا، یہ نکرہ سے مراد یہ آپ ترجمہ ہوگا کسی آدمی نے. ان رجلا یہ اسم انہ ہو گیا، قال خبر ہو گئی، للنبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فعل قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے کہا، عرض کیا. کیا عرض کیا؟ اوسینی، اوسینی. نہیں جی، واو صاد یا باب افعال، اوسا یوسی، اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا. اوسا یوسی وصیت کرنا. اوسی امر کا صیغہ، انت فاعل، انت فاعل، نی مفعول، آنا کی جگہ پہ نصب کی ضمیر. اوسینی، آپ مجھے وصیت کیجئے. قالا فعل ماضی ہوا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا تغضب یہ مقولہ ہے، اور لا کون سا ہے، نفی یا نہیں ڈیسائیڈ کرے گا، یہ با مجزوم ہے. غین ضاد با مادہ، باب سین سے غاضب یغضب غصہ کرنا. لا تغضب انت فاعل، لا نہیں، تم غصہ نہ کیا کرو، لا تغضب تو غصہ مت کر. اوسینی قال لا تغضب تم غصہ مت کرو. یہ میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ مجھے ہی کہا گیا ہے، اور یہ ویسے ہم سب کے لیے ہے. تو بھائی غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے شدید ترین نقصان دہ ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو، میں آپ سب ہم ذرا اپنی زندگیوں کو رول بیک کریں نا، تو بہت سارے نقصانات، بہت سارے مسائل کی جو بنیاد نکلے گی وہ یہی غصہ صاحب نکلے گا. کہ ہمارے بہت سارے نقصانات، ہمارے بہت سارے ایسی چیزیں جو روکی جا سکتی تھی، ان کا جو بیسیکلی ذمہ دار وہ غصہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے غصوں پر قابو پانے والا بنا دے، آمین. آگے چلتے ہیں جی. لے جی، الحدیث السابع عشرہ، حدیث نمبر 17. ان ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ان ابی یعلا، اور شدادی یہ بدل ہوا ابی کا، اور ابن اوسن یہ صفت ہے شداد کی، کہ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا، قال فعل ماضی ہوا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا فرمایا؟ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ لفظ الجلالہ اسم ان، کتب خبر ان، الاحسان مفعول کتب، کتب کا فاعل ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ان اللہ کتب الاحسان علی حرف جر کل شیء متعلق فعل کتب، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر بھلائی کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے. پھر فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ، اِذَا جب، اب یہاں شرط بن رہا ہے، یہ قتلتم، قتل یقتل باب نون سے
انتم فعل ماضی قتلتم جب تم قتل کرو جواب شرط آ رہا ہے فاحسنوا القتلۃ قتلۃ مفعول احسنوا امر کا صیغہ انتم فاعل ہاں سین نون مادہ ہے باب افعال احسن یحسن بھلائی کرنا اچھا کرنا فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ یعنی جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ اس کو قتل کرنے میں اسے اذیت نہ پہنچائی جائے بسا اوقات جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو خاص طور پہ کفار ہیں جب وہ کسی کو مارتے ہیں تو بہت اذیت دے کر مارتے ہیں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ قتل بھی کرنا ہے یعنی حق پہ قتل کرنا ہے نہ حق قتل نہیں تو اس کو کیا ہے احسن طریقے سے قتل کیا جائے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ اور جب ذبحتم ذبح یذبح باب فاتحہ سے ذا با ہا ماذا ذبحتم فعل ماضی انتم فاعل اذا ذبحتم جب تم ذبح کرو پھر فاحسنوا الذبحۃ کہ وہ ذبح جو ہے اس کو کیا ہے اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ذبح کرو سو دیکھیں قتلۃ ذبحۃ ایک ہی وزن پہ ہے فعلۃ سو واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ اچھی طرح ذبح کرو بھلے طریقے سے پھر فرمایا وَلْيُوَحِّدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ یہ ویسے مجزوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ لام امر ہے اور لام امر جو ہے وہ فعل کو مجزوم کر دیتا ہے جی تو یہ وَلْيُوحِدْ یہ اصل میں ہا دال دال مادہ ہے باب افعال میں سو یہ ہے احد یحد یحد احد یحد سو جب لام امر آیا تو یہ بن گیا ول یحدد ولیحدد ولیحدد بن گیا سو ایکچولی وہ پھر چونکہ وہ مضاف والے قاعدے اپلائی ہوئے اور یہ زیر پیچھے چلی گئی اور اس دال کو دال کے ساتھ مرج کر کے اس کے اوپر ایک زبر لگا دی گئی ولیحد اور یہ تو پیچھے ٹرانسفر ہو ہی گیا ولیحد اس کا مطلب ہوتا ہے تیز کرنا احد یحد تیز کرنا ولیحد احدکم احدکم فاعل یحد ولیحد احدکم شفرتہ یہ چھرا ناٹ چھری سے تو گلا کٹے گا نہیں چھرا سو ولیحد احدکم شفرتہ یہ مفعول ہو گیا کہ وہ اپنا چھرا تیز کر لے ولیرح ذبیحتہ اراہا یریح اراہا یریح یریح باب افعال سے را واو ہا مادہ سو ولیریح لام امر ولیریح اسے چاہیے کہ ہوا فاعل ذبیحتہ ذبیحتہ مفعول یریح یعنی اپنے جو ذبیحہ ہے جس کو ذبح کرنا ہے اس کو راحت پہنچائے تو دیکھیے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ بھلے طریقے سے ذبح کرے دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرے چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کا جو کاٹا جا رہا ہو اس میں اس کو تکلیف نہ ہو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو اس لیے چھری تیز کر لی جائے وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ یعنی جب اس کو ذبح کیا جائے تو ایسے نہیں کہ ابھی اس کی جو شاہرگ ہے وہ آدھی کٹی پٹی رہ گئی بلکہ اس کو پوری طرح کاٹا جائے تاکہ اس کی جان نکلے میں اس کو آسانی ہو اور خون پورا بہہ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ دیر تڑپتا رہے کیونکہ اگر صحیح طرح سے ذبح نہیں کیا جائے گا تو جانور زیادہ طرح سے تڑپتا رہے گا اور اس کو تکلیف ہوگی سو اس لیے جانوروں کو بھی ذبح کرنے کے احکامات ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے چھری کو جانور کے سامنے جو ہے تیز نہ کیا جائے تو سبحان اللہ ہمارے دین نے ہمیں کتنی ساری چیزیں سکھائی ہیں تو یہ اگر جو چیزیں آپ نے یہ چیزیں آپ کو سب سے معلوم ہیں بس آپ جو سن رہے ہیں مرد حضرات خود یاد رکھیں دوسروں کو یاد کروائیں خواتین اپنے گھر والوں کو یہ بات یاد کروائیں کہ ایسا کرنا پلیز سو جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین